بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فصل لربك وانحر قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم سنة أبيكم إبراهيم صدق الله العظيم وصدق رسولنا نبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر في شان حبيبه ومحبوبه ومقصوده ومطلوبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند پڑھی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ اڑتے پرندے صبح صبح لے کے ہر گل کی بو کر رہے تھے یوں گفتگو بلغت علا بکمالہ، روشنی سے بھری تھی فضا جہاں تک بھی اٹھی تھی نگاہ، آ رہی تھی یوں صدا کشفت دجا بجمالہ، بلبلیں بھی شوق میں ڈالے ہوئے گلطوق میں کہتی تھی اپنے ذوق میں حسنت جمیل و خصالہ، چڑیوں کی سن کے چہچہے انسان بلا کیوں چپ رہے، لازم ہے اس پہ یوں کہے صلو علیہ وآلہ۔ ایک بار پھر اونچی آواز سے درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ہم تو صلاۃ کے بعد نہایت معزز و مکرم آج کے جمعۃ المبارک میں حاضر ہونے والے دوست احباب، آپ کو پتہ ہے کہ الحمدللہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ذی الحجۃ الحرام کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ چند ہی دنوں کے بعد وہ مقدس دن آنے والا ہے کہ جس دن کے اندر جناب سیدنا ابراہیم سلام اللہ علیہ، جنہوں نے اپنے لخت جگر جناب سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کی قربانی دینے سے بھی دریغ نہ کیا، اللہ کی بارگاہ میں اپنا لخت جگر، اپنا وہ نور نظر، اپنا وہ فرزند ارجمند کہ جن کے لیے آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ڈھیروں دعائیں کی، جسے اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ رب حب لی من الصالحین۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا مانگتے رہے، اے اللہ تو مجھے نیک بیٹا عطا فرما، جس کی آپ ایک عرصہ دراز سے دعا کرتے رہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے آپ کی اس دعا کو قبول فرمایا اور آپ کی گود کو ہرا بھرا فرمایا، اور اللہ نے اس بات کو بھی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کو ایک عقل مند لڑکے کی خوشخبری سنائی۔ اللہ نے آپ کو جناب سیدنا اسماعیل جیسا نورانی اور صالح بیٹا عطا فرمایا۔ پھر اسی بیٹے کی اللہ رب العالمین نے ایک وقت میں قربانی بھی مانگ لی، لیکن جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ نے اس قربانی سے دریغ نہ کیا، بلکہ بے فکر ہو کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے لخت جگر کی قربانی دینے کے لیے بھی آپ تیار ہو گئے کہ وہ مقدس دن آنے والا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے لیے جو نبی پاک علیہ السلام کی شریعت کے اندر ہے، یہ وہ مقدس دن کہ جس دن کے اندر مسلمان اراقت دم کرتے ہیں، اپنے جانوروں کا خون اللہ کی بارگاہ میں بہاتے ہیں، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 10ویں ذی الحجۃ الحرام کے دن اللہ کے نزدیک کوئی بھی عمل خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے۔ یعنی 10ویں ذی الحجۃ الحرام کے دن اگر اللہ کے نزدیک کوئی پسندیدہ عمل ہے تو وہ یہی اللہ کی بارگاہ کے اندر خون بہایا جائے، جانوروں کو ذبح کیا جائے۔ تو جب نبی پاک علیہ السلام کا یہ فرمان موجود ہے کہ اراقت دم اللہ رب العالمین کو سب سے محبوب ترین عمل یہی ہے، یہی اللہ رب العالمین کو پسند ہے، تو اس دن یہی عمل کیا جائے، اس کے علاوہ اس کی جگہ پر کوئی دوسرا عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ جیسا کہ بعض لوگ اس دن کے اندر جو ہے کہتے ہیں جناب والا جو قربانی ہم پر واجب ہے ہم اس کے پیسے لوگوں میں سے نہیں کرتے، تو ایسا ہرگز نہیں۔ جو عبادت اللہ نے لازم کی ہے وہی عبادت اس دن کے اندر کی جائے گی۔ آج کے جمعۃ المبارک کے اندر انشاءاللہ العزیز ہم آپ کے سامنے قربانی کا ایک بار پھر نصاب بیان کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ العزیز کچھ جانوروں کے متعلق بھی آپ کو وضاحت کریں گے کہ کس جانور کی قربانی درست ہے، کتنی عمر کا جانور ہونا چاہیے، کون سا ہونا چاہیے،
نبی پاک علیہ السلام نے کون سے جانور کو پسند فرمایا، اور اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی سنیں گے کہ جانور کے اندر کون سا عیب ہو تو قربانی ہو سکتی ہے اور کون سا عیب ہو تو قربانی نہیں ہو سکتی۔ اس پر بھی انشاءاللہ العزیز ہم کچھ گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اول تا آخر اس میں شرکت کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں ہمیں یہ سن کر اس پر عمل کر کے اسے دوسروں تک بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں قربانی کا نصاب بیان کر دیتا ہوں۔ ایام قربانی میں، یعنی جو قربانی کے ایام ہیں ان دنوں کے اندر اگر کوئی بندہ 52.5 تولے چاندی کا مالک ہو جائے یا 52.5 تولے چاندی کے برابر قیمت کا مالک ہو جائے، یعنی جتنی 52.5 تولے چاندی کی قیمت ہے اتنی قیمت کا وہ بندہ مالک ہو جائے، یا 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر وہ مال تجارت کا مالک ہو جائے، یا 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر اس کے پاس اس کی ضرورت سے زائد سامان اس کے گھر میں موجود ہو۔ جب کسی بندے کے پاس یہ نصاب ہو جائے 52.5 تولے چاندی ہو یا 52.5 تولے چاندی کی قیمت اس کے پاس موجود ہو، اتنے پیسے موجود ہو، یا 52.5 تولے چاندی کی جتنی قیمت ہے اس کے برابر مال تجارت اس کے پاس ہو، یا 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر اس کے پاس اس کی ضرورت، اس کی حاجت سے زیادہ سامان، اضافی سامان اس کے گھر کے اندر موجود ہو۔ جس شخص کے پاس 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر مال تجارت، پیسے یا اس کی ضرورت سے زائد سامان موجود ہوگا، ان قربانی کے 3 ایام کے اندر 10ویں ذی الحجۃ الحرام کا سورج طلوع ہونے سے لے کر 12ویں ذی الحجۃ الحرام کا سورج غروب ہونے تک جو اتنی مالیت کا مالک ہو جائے گا اس بندے پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ یہ اپنے ذہن نشین فرما لیں۔ جو ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں ان کے متعلق میں آپ کو وضاحت کرتا جاؤں، جن کے بغیر انسان کا گزارا مشکل ہو جاتا ہے، وہ ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں، جیسا کہ رہنے کے لیے گھر ہے اور استعمال کی جو سواری ہے وہ بھلے کار ہی کیوں نہ ہو، جتنی اس کو ضرورت ہے۔ اسی طرح پیشے کے جو اوزار ہوتے ہیں وہ بھی اس کی ضرورت کے اندر شامل ہے۔ اسی طرح جو ضرورت کے کپڑے ہیں سردی اور گرمی کے اندر جتنے انسان کو سوٹ ضرورت ہوتے ہیں، سردی میں کتنے ہوتے ہیں، گرمی میں تقریباً فقہا فرماتے ہیں کہ 3-4 سردیوں اور گرمیوں کے اعتبار سے 3-4 سردی کے 3-4 گرمی کے یہ انسان کو کفایت کر جاتے ہیں۔ اسی طرح بندے کے پاس گھر کے اندر ضرورت سے زائد جو برتن ہوں، انسان کو سوچ سکتا ہے کہ مجھے کتنی برتنوں کی ضرورت ہے، جو اس کے گھر میں اس کی ضرورت سے زائد برتن ہوں گے ان کی قیمت کو بھی دیکھا جائے گا۔ ضرورت سے زائد جو کپڑے ہوں گے، بھلے وہ کپڑے پہنے ہوئے ہوں یا نہ پہنے ہوئے ہوں، نیو ہوں یا پرانے ہوں، اگر وہ اس کی ضرورت سے زائد ہیں تو ان کی قیمت کو بھی شمار کیا جائے گا۔ اسی طرح گھر کے اندر اگر کوئی LCD لگی ہوئی ہے، LED لگی ہوئی ہے، تو اگر تو اس کے لگانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کے ذریعے اس پر دینی پروگرام دیکھتے ہیں اور 100% اس کا مقصد دین سیکھنا ہے، تو پھر تو ہماری وہ ضرورت کے اندر شامل ہوگا۔ اگر اس کا مقصد دنیاوی پروگرام دیکھنا ہے، دنیاوی چیزیں دیکھنا ہے، تو یاد رکھیے گا وہ ہماری ضرورت کے اندر شامل نہیں ہوگا، اس کی قیمت کو بھی ہم کاؤنٹ کریں گے، شمار کریں گے۔ اسی طرح گھر کے اندر جو ڈیکوریٹڈ پیسز ہوتے ہیں گھر کے اندر رکھے ہوتے ہیں، سینریاں لگی ہوئی ہوتی ہیں گھر کے اندر، تو اس طرح کے گلدان پڑے ہوتے ہیں گھر میں، ان کے بغیر انسان کی زندگی گزر سکتی ہے۔ یہ کوئی انسان کی زندگی کا کوئی جزء لا ینفک نہیں ہے، ایسا نہیں کہ اس کے بغیر انسان کی زندگی نہیں گزر سکتی، بلکہ گزر سکتی ہے۔ اسی طرح گھر کے اندر ہم اور دیکھیں کتنی چیزیں اضافی ہیں، بلکہ فقہائے کرام نے تو یہاں تک فرمایا ہے اگر کسی شخص کے گھر کے اندر زیادہ کمرے ہیں اور اس کو رہنے کے لیے استعمال کے لیے جتنے کمرے ضرورت ہیں، اس کے علاوہ اگر کچھ کمرے ویسے خالی پڑے رہتے ہیں، اضافی ہیں، ان کی ضرورت ہی نہیں ہے، ویسے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، اضافی ہیں، ان کو پتہ ہے یہ ضرورت نہیں ہے ہمارے، تو فرمایا ان کی قیمت کو بھی شمار کیا جائے گا۔ اسی طرح فقہاء نے فرمایا اگر کسی کا گھر اتنا بڑا ہے، بہت بڑا گھر ہے، اس کو رہنے کے لیے سردیوں اور گرمیوں کے رہنے کے لیے ایک حصہ ہی کفایت کر جاتا ہے، کافی ہو جاتا ہے، تو فرمایا جو اضافی حصہ بچے گا اس کی قیمت کو بھی اس کے اندر شمار کیا جائے گا۔ اسی طرح رہنے کے گھر کے علاوہ اگر کسی نے کوئی پلاٹ خرید کر رکھا ہوا ہے تو اس کی قیمت کو بھی کاؤنٹ کیا جائے گا۔ اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں
اگر ہم اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر ہم کوئی کاپی پینسل لے لیں اور جو ضرورت کی چیزیں ہیں ان کو الگ کر لیں، جو اضافی چیزیں اگر ہم لکھنے بیٹھیں تو شاید ہو سکتا ہے کہ ہماری اضافی چیزوں کی قیمت اتنی ہو جائے جتنی 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر قیمت ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیے گا، اگر اتنا اضافی سامان ہمارے پاس ہوگا جو 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے گا تو قربانی واجب ہو جائے گی۔ اسی طرح دیگر بھی جو میں نے چیزیں بتائی ہیں اگر وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائے گی تو بندے پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اسی طرح اب عورت ہے جو بیاہ کر آتی ہے تو بعض دفعہ شوہر سمجھتا ہے کہ شاید مجھ پر ہی قربانی ہے، مجھ پر ہی قربانی واجب ہے، حالانکہ وہ جو سامان ہوتا ہے دہیج کا وہ عورت کی ملک نہیں ہوتا، وہ مرد کی ملک نہیں ہوتا، وہ عورت کی ملک ہوتا ہے۔ جو بیاہ کر آئی ہے اسی عورت کی ملک ہے وہ سامان، تو جب وہ سامان اسی کا ہے تو اب وہ کاؤنٹنگ بھی اسی کے لیے کی جائے گی۔ اگر وہ سامان اتنی مالیت کا ہو جاتا ہے جو ضرورت سے زائد ہو، حاجت سے جو زائد سامان ہو، اگر وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہو جاتا ہے، یہ اس کے پاس کچھ سونا بھی ہے اور کچھ زائد سامان بھی ہے، اسی طرح کچھ پیسے ہیں قربانی کے ایام کے دنوں میں یہ کچھ آ جاتا ہے، تو اب دیکھیں گے اگر 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہے تو اس عورت پر بھی قربانی الگ سے واجب ہوگی۔ اگر شوہر پر واجب نہیں ہے تو شوہر نہ کرے، اس پر واجب نہیں ہے۔ ہاں اگر عورت پر واجب ہے تو عورت کی طرف سے کی جائے گی۔ اگر شوہر نے جا کر عورت کی اجازت کے بغیر عورت کا ہی حصہ قربانی کے اندر رکھ دیا تو یاد رکھیے گا نہ شوہر کی قربانی ادا ہوگی نہ ہی عورت کی قربانی ہوگی۔ جس کی طرف سے آپ حصہ رکھ رہے ہیں آپ اس سے اجازت لیں، اس کو کہیں کہ میں آپ کا وکیل بن جاتا ہوں، میں آپ کی زہر ہے، اب پیسے تو شوہر کے پاس ہی ہوتے ہیں، اب عورت نے قربانی تو کرنی ہے، یا تو چاہے تو عورت کی کوئی چیز بیچ کر اس کے ذریعے جو ہے جا کر اس کا حصہ رکھ دے، یا قربانی کے اندر جو ہے جا کر کوئی جانور خرید کر آئے قربانی کے لیے۔ اب ایسا کرنے سے تو رہتے ہیں کہ کوئی چیز بیچی جائے، لیکن یہ تو صورت موجود ہے اب شوہر کماتا ہے تو چونکہ شوہر ہی وہ پیسے لے کر جائے گا، شوہر ہی اپنی جیب سے دے گا، تو شوہر اگر اپنی جیب سے دے رہا ہے، اگر قربانی شوہر پر واجب ہے اور اس کی بیوی پر بھی واجب ہے تب تو دونوں الگ الگ کریں گے، دونوں ہی کریں گے۔ اگر بیوی پر واجب ہے، شوہر اگر اس کی طرف سے قربانی کرنا چاہ رہا ہے تو اپنی بیوی سے اجازت لے، کہے کہ میں آپ کی طرف سے وکیل بنتا ہوں اور آپ کی طرف سے یہ قربانی کرنا چاہ رہا ہوں، آپ مجھے اجازت دے دیں۔ اس کی طرف سے چاہے تو حصہ جا کر رکھ لے، چاہے تو کوئی بکرا خرید کر آئے، کوئی مینڈا خرید لے، کوئی دمبا خرید لے، جو بھائی اس کے لیے آسانی ہو وہ خرید کر اس کی قربانی کو کر سکتا ہے۔ اس چیز کا خیال رکھا جائے۔ خاص طور پر عموماً ایسا ہوتا ہے کہ گھروں کے اندر بعض دفعہ کئی لوگوں پر قربانی واجب ہوتی ہے، لیکن لا علمی کے سبب ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہم ایک ہی حصہ رکھ لیتے ہیں، یہ ایک ہی کی طرف سے قربانی کر دیتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بعض دفعہ تو سب کی طرف سے ایک ہی قربانی کر دیتے ہیں، وہ کسی کی بھی قربانی ادا نہیں ہوتی۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے گھر میں کئی بھائی ہیں، ان پر قربانی واجب ہے، 3 بھائی ہیں، ان پر قربانی الگ الگ واجب ہے، الگ الگ اگر ان پر قربانی واجب ہے، تینوں نے کہا یار ایسا کرتے ہیں کوئی 5-5 7-7 ہزار روپے ملا کے کوئی ایک اچھا سا بکرا خرید کر آ جاتا ہے، وہی قربانی کر لیں، ٹھیک ہے۔ تینوں نے ملایا، حالانکہ تینوں پر الگ الگ واجب ہے، تینوں نے وہ پیسے ملائے اور جا کر قربانی کا جانور خرید کر ذبح کر دیا، تو یاد رکھیے گا کسی ایک کی بھی قربانی ادا نہیں ہوگی، کسی ایک سے بھی واجب نہیں اترے گا، کیونکہ جس بندے پر قربانی واجب ہے اس کو الگ سے اپنی قربانی کرنی ہے، چاہے وہ بکرا خرید کر کرے چاہے وہ حصہ رکھ کے کرے۔ تو اس چیز کا بہت ہی خیال رکھیں، آپ دیکھیں اپنے گھر کے اندر کتنی چیزیں اضافی ہیں، وہ کس کی ملک ہیں، جس کی ملک ہے جو اضافی چیزیں ہیں اسی پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ ان چیزوں کا جب ہم خیال رکھیں گے اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر دیکھیں گے تو ہمیں بہت ساری چیزیں ایسی ملے گی کہ جو ہماری ضرورت سے زائد ہوگی، اور ہمیں پتہ چلے گا کہ یار ہم تو کئی سالوں سے ایسے رہے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم پر قربانی واجب ہو رہی ہے۔ لہٰذا ان چیزوں کا خیال رکھیں، اپنے گھروں کے اندر دیکھیں کون سی چیزیں اضافی ہیں، کس کی ملک ہیں، جس کی ملک ہیں کیا یہ قیمت ان کی قیمت 52 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہو رہی ہے یا نہیں؟ اگر ہو رہی ہے تو قربانی واجب ہوگی، اگر نہیں ہو رہی تو قربانی واجب نہیں ہوگی۔ ہاں اگر 52 تولے چاندی کی قیمت کے برابر وہ سامان ہو جاتا ہے، سونا بھی کچھ ہے، کچھ پیسے بھی ہیں، اور یا پھر کچھ سونا ہے اور کچھ حاجت سے زیادہ سامان ہے، یا صرف سامان ہی ہے، 52 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہو گیا۔ اب اگر اس پر کوئی قرضہ ہے تو دیکھ لیں کتنا قرضہ ہے،
قرضے کی رقم بیچ میں سے مائنس کر دے، نکال دے، مائنس کرنے کے بعد اب دیکھیں کہ کتنی رقم بچتی ہے۔ اگر 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر رقم بچتی ہے تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی، اگر نہیں بچتی تو قربانی واجب نہیں ہوگی۔ لیکن یہ ہے قربانی کے ایام کے دنوں میں، یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ میں نے پہلے بھی وضاحت کی تھی کہ ایام قربانی وہ جو 3 دن ہیں، 10 ذی الحجۃ الحرام، 11 اور 12، 10ویں کی سورج طلوع ہونے سے لے کر 12ویں کی سورج غروب ہونے تک، ان دنوں کے اندر اگر کوئی شخص 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر مالیت کا مالک ہو جاتا ہے، یا اس کے برابر ضرورت سے زائد سامان کی مالیت کا مالک ہو جاتا ہے، حاجت سے زائد جو سامان ہوتا ہے اس کا مالک ہو گیا، تو یاد رکھیے گا اس پر قربانی واجب ہو جائے گی، وگرنہ قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اب قربانی کے جانوروں کے متعلق میں کچھ وضاحت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، توجہ کیجیے گا۔ تقریباً آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ جو بڑا جانور ہوتا ہے جیسے گائے، بھینس وغیرہ، اونٹ بھی ہے قربانی کے لیے، تو اونٹ کی جو عمر مقرر کی گئی ہے شریعت کے اندر وہ ہے 5 سال، اونٹ کی عمر 5 سال مقرر کی گئی ہے۔ اور جو گائے، بھینس وغیرہ ہیں ان کی عمر 2 سال مقرر کی گئی ہے۔ اگر یہ گائے، بھینس وغیرہ 2 سال کی ہو چکی ہیں اور یہ دندے نہیں ہوئے، جیسا کہ ہمارے یہاں ہوتا ہے 2 دانت آگے والے ہوتے ہیں، یہ نہیں ٹوٹے ہوتے، وہ آگے والے سامنے والے 2 دانت ٹوٹ جائیں تو اس کو مطلب جو بیوپار لوگ ہوتا ہے اس کو دندہ کہا جاتا ہے۔ تو اگر ان کی عمر مکمل ہو چکی ہے، سامنے والے 2 دانت نہیں بھی ٹوٹے، تب بھی آپ ان کی قربانی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو چھوٹے جانور ہیں، بھیڑ ہو گئی، بکرا ہو گیا، دمبا ہو گیا، بکری ہو گئی، تو جتنے بھی یہ جانور ہیں چھوٹے، ان کے اندر 1 سال مقرر ہے ان کا، 1 سال یا 1 سال سے زائد ہو، تو اگر یہ بھی ان کے بھی سامنے والے اگر 2 دانت نہیں ٹوٹے، تب بھی اگر ان کی عمر پوری ہو چکی ہے تو آپ ان کی قربانی کر سکتے ہیں۔ لیکن اس چیز کی بڑی احتیاط کی جائے۔ مجھے پچھلے دنوں بھی کسی نے بتایا، میں بڑا حیران ہوا، میں سن کے بڑا حیران بھی، پریشان بھی، کہ یار ہمارے ملک کے اندر مسلمان کیسے کیسے کام کر رہے ہیں۔ ایک جگہ پر مجھے بتایا، قصاب نے مجھے خود بتایا، کہنے لگا جی حالات ایسے بن گئے ہیں، لوگوں نے وہ جانور بیچنے کے لیے، پیسے کمانے کے لیے، جانور کی عمر 2 سال پوری نہیں ہے لیکن اس کے آگے والے 2 دانت توڑ دیے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی اذیت ہے جانور کے ساتھ یار، 2 دانت توڑ دیے۔ تو یہ کیا چل رہا ہے؟ مطلب چند سکوں کی خاطر ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم چند پیسے کما کر اپنا پیٹ ہم کھانے سے بھریں گے؟ نہیں، خدا کے بندو، یہ جہنم کی آگ بھر رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، اپنے مسلمان کو دھوکہ دیا ہم نے، دھوکہ دے کر ہم مال کما رہے ہیں۔ تو ان چیزوں کی احتیاط کی جائے، جانور خریدتے وقت احتیاط کریں، اس چیز کی تسلی کریں کہ اس کی عمر کتنی ہے۔ بعض دفعہ جو سمجھدار ہوتے ہیں جن کا یہ کاروبار ہے، وہ مختلف دیگر نشانیوں سے بھی پہچان لیتے ہیں کہ اس کی عمر کتنی ہے، ان سے رابطہ کریں، ان کو ساتھ لے کر چلے جائیں، ان کو 500,000 دے دیں۔ یہ 500,000 بچانے کی خاطر ہم جاتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا، بعض دفعہ ایب دار بھی جانور لے کر آ جاتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا جو ایکسپرٹ بندہ ہے اس کام کے اندر، جو تجربہ رکھتا ہے، اس کو لے کر جائیں۔ جہاں پر آپ نے 70-80 ہزار کا جانور خریدنا ہے یار، وہاں پر آپ کسی ایکسپرٹ کو لے کر جائیں، اس کو کہیں بھائی ہم آپ کو دہاڑی دے دیں گے، وہ 500,000 روپے ہم آپ کو دے دیں، آپ ہمارے ساتھ چلیں، چل کے دیکھیں جانور ہم درست بھی لے رہے ہیں کہ نہیں، اس کو لے کر جائیں۔ 70-80 ہزار روپے کا جانور خرید لیں گے، لیکن وہ 500,000 ہم بھر کے ہم جانور اچھا خریدنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو لہٰذا اس چیز کی بھی احتیاط کیا کریں۔ بہرحال جو گائے، بھینس وغیرہ ہوتی ہیں، ان کی عمر 2 سال ہے۔ اگر 2 سال، بلکہ میں پچھلے دنوں ایک جگہ پر گیا ہوا تھا ایسے ہی مسائل بتانے کے لیے، تو وہاں پر کہتے ہیں جی ہمارے علاقے کے حافظ صاحب ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ جی اگر جانور یہ جو کٹا وغیرہ ہوتا ہے اور بچڑا ہوتا ہے، اگر اس کا وزن 3.5-4 من ہو جائے نا، تو اگر اس کی عمر پوری نہ بھی ہو پھر بھی اس کی قربانی جائز ہے۔ میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا یار یہ کہاں سے مسائل نکال کے رہے؟ ہماری مسجد کے حافظ صاحب نے کہا۔ میں نے کہا یار حیرت والی بات ہے، عجیب و غریب بات ہے کہ بھائی، میں نے کہا شریعت کے اندر وزن کا اعتبار نہیں ہے، شریعت کے اندر عمر کا اعتبار ہے، کہ اگر 2 سال عمر مکمل ہو گئی ہے، گائے، بھینس اور جو اس کی نسل کی جو دیگر جانور ہیں، ان کی عمر اگر 2 سال مکمل ہو گئی ہے تو آپ اس کی قربانی بلا جھجک کر سکتے ہیں، اس کے وزن کے اعتبار میں۔
اسی طرح بکری بکرا ہے، ان کی عمر اگر 1 سال ہو گئی ہے، 2 دانت نہیں ٹوٹے، اس کے اندر بھی وزن کے اعتبار نہیں، تب بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ ہاں البتہ جو دمبا ہوتا ہے اس کے متعلق فقہائے کرام نے یہ فرمایا ہے کہ اگر دمبا دور سے دیکھنے میں 1 سال کا لگے، دور سے دیکھنے میں 1 سال کا لگے، اس کی عمر 6 ماہ ہو، عمر 6 ماہ ہو لیکن دور سے دیکھنے میں 1 سال کا لگے، دور سے دیکھنے میں کیسے 1 سال کا لگے گا؟ یہ دل کو تسلی دینے والی بات نہیں ہے یار میرے گھر میں یار ویسے لگ رہا ہے ہاں یہ 1 سال کا لگ رہا ہے، وہ ایسی چھوٹی موٹی تسلیاں نہیں دینی، دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے تو پھر بس وہ دل کے بہلانے کو ہی ہوگا یہ خیال، تسلیاں نہیں دینی دل کو جھوٹی، بلکہ تسلی یہ ہے کہ دور سے دیکھنے سے ایسے وہ لگے گا 1 سال کے کہ ہٹا کٹا موٹا تازہ فرما ہو، وہ موٹا تازہ ہو، صحت مند ہو، تو دور سے دیکھنے والا کوئی بھی بتا کہ کہے یار لگتا تو 1 سال کا ہے، اگرچہ اس کی عمر 6 ماہ بھی ہو تب بھی وہ قابل قبول ہے، تب بھی اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ احتیاط کی جائے قربانی کے جانوروں کے اندر۔ اب میں قربانی کے جانوروں کے اندر جو عیب ہوتے ہیں میں ان کی وضاحت کر رہا ہوں کہ کس عیب کی وجہ سے قربانی ہو سکتی ہے اور کس کی وجہ سے نہیں ہو سکتی۔ تقریباً 5 سے 7 منٹ ہیں اور اس کے اندر میں انشاءاللہ اس کو مکمل کروں گا۔ یاد رکھیے گا پہلے وہ میں چیزیں بیان کر رہا ہوں جس کی وجہ سے قربانی نہیں ہوتی، وہ ہے اندھا جانور، جو جانور بالکل نابینا ہو، اندھا ہو، جسے دکھتا ہی نہ ہو، اس کی قربانی بھی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح ایسا کانا جانور، کانا جسے ہم بولتے ہیں، ایسا کانا جانور جس کا کانا پن ظاہر ہو، یعنی نظر بھی آتا ہو یہ کانا ہے، تو ایسے جانور کی بھی قربانی نہیں ہو سکتی۔ ایسا پاگل جانور جو چرتا نہ ہو، گھاس واس نہ چرتا ہو، پاگل جانور، ہڈیوں میں گودا نہ ہو جانور کی، یعنی ہڈیوں میں گودا نہیں کہ وہ اٹھ کے چل پھر سکے، اٹھ ہی نہ سکتا ہو، بالکل ہی مطلب لاغر، بالکل ہی لنگڑا ہو، بالکل ہی لنگڑا، اتنا لنگڑا کہ چل کر قربان گاہ تک نہ جا سکے، اتنا لنگڑا کہ چل کر وہ قربان گاہ تک بھی نہ جا سکے، ٹھیک ہے۔ ایک مکمل کان نہ ہو، اس کا کان نہ ہو، دونوں نہ ہو، یہ ایک کان نہ ہو مکمل۔ اسی طرح خنسا ہو، خنسا جانور ہوتا ہے یعنی جو نر ہو نہ مادہ ہو، ایسا جانور، اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ ایک پاؤں مکمل کٹا ہوا ہو، لنگڑا ہونا اور ہے، پاؤں کٹا ہوا ہونا اور ہے۔ لنگڑا ایسا ہے جو چل کر قربان گاہ تک چلا جاتا ہے تو پھر تو اس کی قربانی جائز ہے۔ ایسا لنگڑا جو چل کر قربان گاہ تک بھی نہیں جا سکتا، اور ایسا لنگڑا جو چل کر قربان گاہ تک جا سکتا ہے اسی اپنے لنگڑے پاؤں کا سہارا بھی لیتا ہو، یہ بھی ضروری ہے۔ تو کہاں نے لکھا ہے کہ لنگڑے پاؤں کا سہارا بھی لیتا ہو، چل کر قربان گاہ تک جا سکتا ہو، ایسے لنگڑے جانور کی قربانی ہو سکتی ہے۔ اور ایسا لنگڑا جو چلنے میں اپنے اس لنگڑے پاؤں سے سہارا بھی نہ لیتا اور چل کر قربان گاہ تک بھی نہ جا سکتا ہو، تو ایسے لنگڑے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ دم اکثر کٹی ہوئی ہو، اس سے مراد یہ ہے کہ اگر دم کے آپ پوری دم کے 3 حصے کریں، جو نیچے والے بال ہوتے ہیں نا، بالوں کے علاوہ جو نیچے سے بال جہاں تک گوشت ہوتا ہے وہاں تک کی بات ہے، وہاں تک دم ہوتی ہے، تو دم کے آپ 3 حصے کریں۔ اگر دم 3 حصوں میں سے ایک حصہ پوری کٹی ہے یا ایک حصے سے کم کٹی ہوئی ہے پھر تو ایسے جانور کی قربانی ہو سکتی ہے۔ اگر دم تیسرے حصے سے زیادہ کٹی ہوئی ہے، 1/3 سے زیادہ کٹی ہوئی ہے، تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ دم اکثر کٹی ہوئی کا مطلب یہی ہے کہ دم اکثر کٹی ہوئی ہو، یعنی 1/3 سے زیادہ کٹی ہوئی ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ جو بڑا جانور ہوتا ہے جس کے 4 تھن ہوتے ہیں، اگر اس میں سے 2 تھن خراب ہو، 2 تھن خراب ہو، خشک ہو گئے اور دودھ نہ دیتے ہو، یہ بیوپاروں کو بڑا پتا ہو۔ بعض دفعہ سامنے صحیح نظر آ رہے ہوتے ہیں، ہم جیسا بندہ جاتا وہ کہے گا ہاں صحیح ہے نظر آ، لیکن بیوپاروں کو پتا ہوتا ہے، کیونکہ بعض دفعہ تھن خراب ہوتے ہیں اور بعض دفعہ خشک ہوتے ہیں، دودھ نہیں آتا۔ اگر بڑا جانور جس کے 4 تھن ہوتے ہیں، اگر اس میں سے 2 خراب ہیں، خشک ہیں، تو ایسے جانور کی قربانی بھی نہیں ہو سکتی۔ اگر ایک ہے تو پھر ہو سکتی ہے، ایک اگر خراب ہو بڑے جانور کا۔ اسی طرح بکری ہے، بکری کے اندر اگر ایک تھن خراب ہو تو پھر بھی اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ ایک تھن خراب ہو، سوکھ گیا ہے، دودھ نہیں آتا، یا ویسے خراب ہو چکا ہے، کسی کارآمد بھی نہیں، بالکل خراب ہے، ڈیمیج ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر جانور کے سینگ جڑ سے ٹوٹ گئے ہوں، اندر سے ٹوٹ گئے اور ان کے اندر زخم ہو گیا ہو، جڑ جو دماغ کے اندر سے ٹوٹتے ہیں جہاں ان کا ٹھہراؤ ہوتا ہے سینگوں کا، اگر وہاں سے ٹوٹے ہوں اور وہاں پر زخم ابھی تک ہو تو ایسے جانور کی قربانی بھی نہیں ہو سکتی۔
اب میں ان چیزوں کو بیان کروں گا جو کہ عیوب جائز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے قربانی ہو سکتی ہے۔ ایسا جانور جس کے پیدائشی سینگ نہ ہو، بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی جانور ہوتا ہے، آج کوئی ایسی دوائی آئی ہوئی ہے کہ جو اس جانور کے پیدا ہوتے ہی ان بچوں کے کچے سینگوں پر لگاتے ہیں، پھر وہ جب بڑے ہوتے ہیں تو ان کے سینگ نہیں ہوتے، پھر جب اس کی جو پیداوار ہوتی ہے جس پر انہوں نے دوائی لگا کر سینگ ختم کی ہیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے، پھر اس مادہ سے جو بچے پیدا ہوں گے وہ ان کے پیدائشی پھر سینگ نہیں ہوتے، کیونکہ جیسی ماں ہوتی ہے جانوروں کے اندر ویسے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ تو اب اس سے جو بچے پیدا ہوں گے ان کے پیدائشی سینگ نہیں ہوں گے تو ان کی قربانی جائز ہے، آپ قربانی بلا جھجک کر سکتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سینگ جو ہے اوپر سے ٹوٹتا ہے، اس کا کھوپرا اتر جاتا ہے بعض دفعہ، اور سینگ اوپر سے تھوڑا سا ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، جڑ سے نہیں ٹوٹتا، اوپر سے ٹوٹا ہوتا ہے، تو ایسے جانور کی بھی قربانی آپ بلا جھجک کر سکتے ہیں۔ اچھا، جانوروں کے اندر بعض دفعہ جانور خصی ہوتے ہیں، تو یاد رکھیے گا ایسے جانور کی قربانی بھی آپ کر سکتے ہیں، بھلے وہ پہلے سے تھے ایسے جو ان کو جان بوجھ کر کیا گیا ایسا، تو ایسے جانور کی قربانی کر سکتے ہیں، بلکہ شریعت کے اندر ایسے جانور کی قربانی کرنا افضل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیگر جو جانور ہوتے ہیں ان کے اندر پیشاب کی بدبو آتی ہے، ان کا گوشت بدبودار ہوتا ہے، جبکہ یہ جو جانور میں نے آپ کے سامنے لفظ ذکر کیا ہے، اس طرح کا جو جانور ہوتا ہے اس جانور کا گوشت زیادہ لذیذ ہوتا ہے، اسی وجہ سے کہا گیا کہ ایسے جانور کی قربانی کرنا افضل ہے۔ اور بکری جو ہے اس کی قربانی کرنا بھی بہترین ہے۔ کار ثواب میں پہلے بھی آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ بکری جنتی جانور ہے، اس کو پسند کیا کریں، بلکہ کبھی کبھی ہو سکے تو بکری کی قربانی بھی کیا کریں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بکری جنتی جانور ہے، اس کا اکرام کیا کرو، بکری جنتی جانور ہے، اس کا اکرام کیا کرو۔ اس طرح کے اور بھی بہت سارے مسائل ہیں جو عیوب پر مبنی ہیں، چونکہ حوادثات زمانہ کے ساتھ نئے نئے مسائل روح پذیر ہوتے رہتے ہیں۔ تو ایسا جانور کہ جس کے مکمل طور پر دانت ٹوٹ چکے ہوں اور وہ ان کی وجہ سے چارہ بھی نہ کھا سکتا ہو، مکمل دانت ٹوٹ چکے ہوں اور چارہ بھی نہ کھا سکتا ہو، تو ایسے جانور کی قربانی بھی آپ نہیں کر سکتے۔ اگر دانت ٹوٹے ہیں لیکن وہ چارہ تسلی سے کھاتا ہے تو ایسے جانور کی آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ اس طرح کے مزید بھی آپ کے ذہن میں اگر جو مسائل ہیں تو آپ کو پوچھنے کی اجازت ہے، آپ گاہے بگائے وہ مسائل پوچھ سکتے ہیں، چاہے تو آپ دوران جمعہ پوچھیں آپ کی مرضی، دوران بیان پوچھیں آپ کی مرضی، اکیلے میں آ کر پوچھیں آپ کی مرضی۔ اگر آپ کو کوئی ایسی چیز آپ کے ذہن کے اندر آتی ہے تو مسئلہ کوئی بات نہیں، ضروری نہیں کہ آپ کے جانور میں وہ مسئلہ بنے، اللہ کرے کسی کے جانور میں ایسا نہ ہو، سب کے جانور شاداب ہوں، فربے ہوں اور اچھے جانور خوبصورت ہوں، صحت مند ہوں اور سارے صحیح طریقے سے اپنی قربانی کے اندر کامیاب ہو سکیں۔ لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کے جانور میں عیب ہو تبھی آپ مسئلہ پوچھیں، اگر آپ کے ذہن میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو آپ وہ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اسی طرح جو بڑا جانور ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے اس کے اندر 7 حصے رکھے جا سکتے ہیں، کامن سی بات ہے، ہر ایک کو پتہ ہے تقریباً 7 حصے۔ ہاں اگر کوئی بڑے جانور کے اندر 6 حصے رکھنا چاہتا ہے تو بھی درست ہے، 5 حصے کو رکھنا چاہتا ہے تو بھی درست ہے، کوئی 4 حصے رکھنا چاہتا ہے تو بھی درست ہے۔ مثال کے طور پر ایک بڑا جانور ہے، اس کو 4 بندے کہتے ہیں جی ہم نہ یہ بڑا جانور خود ہی ذبح کریں گے، 4 بندے، حصے اس کے اندر 4 ہیں، 4 بندے اس کو ذبح کر لیں، تو اب اس کے اندر ایک چیز ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ چاروں برابر برابر پیسے دیں، چاروں برابر برابر پیسے دیں، ٹھیک ہے؟ یا پھر ایسا کر لیا جائے ایک بندہ 2 حصے رکھ لے، دوسرا 3 حصے رکھ کے باقی ایک ایک رکھ لیں، یوں بھی کیا جا سکتا ہے، حصے کے اعتبار سے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اگر 4 بندے مل کے ایک ہی جانور کی کہتے ہیں ہم نے قربانی کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں حصے کا بھی کوئی مطلب وہ نہیں کر رہے کہ یوں ایک کے 2 ہیں ایک کے 3 ہیں ٹوٹل 4 حصے، ٹھیک ہے، وہ کوئی اور حصہ بھی شامل نہیں کر رہے، صرف 4 انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کے گوشت کے ہم نے 4 حصے کرتے ہیں، تو پھر سارے ہی برابر برابر اپنے پیسے دے دیں۔ اسی طرح 5 بندے ہیں تو وہ بھی برابر برابر اسی پر آپ قیاس کر سکتے ہیں، لیکن 7 حصوں سے زائد آپ حصے نہیں رکھ سکتے۔ ہاں جو بڑا جانور ہوتا ہے اس کے اندر بعض دفعہ لوگوں کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ یار ہم اس کے اندر اپنے گھر والوں کا حصہ رکھنے کے ساتھ ساتھ ہم اپنے رشتہ داروں کا، اپنے جو والدین مرحوم ہیں فوت ہو چکے ہیں ان کی طرف سے بھی حصہ رکھ لیں، تو یاد رکھیے گا شریعت کے اندر یہ بھی حصہ رکھنا جائز ہے آپ مرحومین کی طرف سے۔ بلکہ نبی پاک علیہ السلام جب قربانی کیا کرتے تھے تو آقا علیہ السلام تو 2 بکروں کی قربانی کیا کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یداہی بکبشتین وانا اداہی بکبشتین، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام 2 مینڈے ذبح کیا کرتے تھے، اس لیے میں بھی 2 مینڈے اللہ کی بارگاہ میں ذبح کرتا ہوں۔ آقا علیہ السلام ایک تو اپنی طرف سے کیا کرتے تھے اور ایک اپنی ساری امت کی طرف سے کیا کرتے تھے، تو کیا ہی اچھا ہو ہم اگر بڑا جانور کر رہے ہیں تو اس کے اندر ایک نبی پاک علیہ السلام کے لیے حصہ رکھ دیں، نبی پاک علیہ السلام کے لیے ہم ایک حصہ رکھ دیں، ایسا کر لیں۔ اور چاہیں تو اس کے اندر آپ عقیقے کا بھی حصہ بھی رکھ سکتے ہیں، جیسے آپ نے بچوں کی عقیقے نہیں کی ہو
گھر کے اندر آپ پر 2 واجب قربانی ہے تو 2 واجب قربانیوں کی سے رکھ لیں، اس کے بعد باقی جو بچے آپ 5 عقیقے کی سے بھی رکھ سکتے ہیں، 1 رکھنا چاہیں 2 رکھنے چاہیں، مرحومین کے اصالِ ثواب کے لیے، پوری امت کے اصالِ ثواب کے لیے آپ یہ حصہ رکھ سکتے ہیں، حصہ رکھنا جائز ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انداز بیان اگرچہ شوق نہیں، شاید کوئی ترجمہ تمہارے دل میں یہ میری بات وما علیہ الا